شادی سے ٹھیک 5 دن پہلے میری طبیعت بگڑی اور ایک ایسا سچ سامنے آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میں پریگننٹ تھی جسے میں نے سب سے زیادہ پیار کیا، اسی نے مکر کر کہا یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میں اکیلی پڑ گئی، ایک طرف ماں باپ کی عزت، دوسری طرف میری ٹوٹی ہوئی دنیا۔ سچ چھپانے کی کوشش یہ کی لیکن قسمت نے سب کے سامنے لا دیا۔ شادی ٹوٹ گئی، رشتہ داروں کے طعنے اور بدنامی نے جینا مشکل کر دیا۔ قسمت نے پھر کھیل کھیلا۔ میرا نام ریما ہے، میں ہمیشہ سے ایک سیدھی سادی لڑکی رہی ہوں۔ میرے گھر والے مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور میں بھی ان کی عزت کبھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میری شادی طے ہو چکی تھی، گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا، لیکن میری زندگی میں ایک ایسا راز تھا جسے میں کسی سے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ راز تھا میرا ایک دوست آرو۔ ہم دونوں کالج میں ملے تھے، شروعات میں بس دوستی تھی، لیکن دھیرے دھیرے وہ دوستی کچھ اور بن گئی۔ وہ مجھے بہت سمجھتا تھا، میری ہر بات کا خیال رکھتا تھا، مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے سچا پیار کرتا ہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، ریما میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسی سمے میرے گھر والوں نے میری شادی کہیں اور طے کر دی۔ میں نے آرو کو یہ بات بتائی تو وہ بہت ٹوٹ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو کم سے کم کچھ یادیں تو دے دو۔ اس وقت میں بھاوناؤں میں بہہ گئی۔ میں نے صحیح غلط نہیں سوچا اور وہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس دن کے بعد ہم دھیرے دھیرے دور ہو گئے۔ میں نے اس سے بات کرنا بند کر دیا، لیکن مجھے اپنی نئی زندگی بھی شروع کرنی تھی۔ سمے بیتتا گیا اور میری شادی کی تاریخ پاس آتی گئی، لیکن اچانک میری طبیعت خراب رہنے لگی، چکر آنا، الٹیاں، کمزوری۔ پہلے میں نے بھی دھیان نہیں دیا، لیکن جب حالت زیادہ بگڑنے لگی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے جو کہا وہ سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ آپ پریگننٹ ہیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ اگر یہ بات گھر والوں کو پتہ چلی تو کیا ہوگا، میری شادی ٹوٹ جائے گی، میرے ماں باپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ میں نے کئی راتیں رو رو کر گزاری۔ ایک پل کے لیے میں نے سوچا کہ سب ختم کر دوں، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ پھر میں نے طے کیا کہ میں آرو سے بات کروں گی۔ میں نے اسے فون کیا اور ملنے کے لیے بلایا۔ جب میں نے اسے سب بتایا تو کچھ دیر وہ چپ رہا، پھر بولا یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا آرو، اس دن کے بعد میری زندگی میں کوئی نہیں آیا، پھر یہ کس کا ہوگا؟ لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہا، مجھے مت پھنساؤ، میری شادی بھی طے ہو چکی ہے۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ جسے میں اپنا سمجھتی تھی وہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ اب میں بالکل اکیلی تھی، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور شادی کی تیاریاں چلتی رہی، لیکن سچ زیادہ دن نہیں چھپ سکتا تھا۔ شادی سے ٹھیک 5 دن پہلے میری طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی اور مجھے اسپتال لے جانا پڑا۔ وہاں میری رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر نے میری ماں کو سب سچ بتا دیا۔ گھر میں طوفان آ گیا، ماں رونے لگی، پاپا غصے سے کانپنے لگے، کون ہے وہ لڑکا؟ لیکن میں چپ رہی، میں کسی کا نام نہیں لیا، بس یہی کہتی رہی غلطی میری ہے۔ شادی ترنت ٹوٹ گئی، رشتہ داروں نے باتیں بنانی شروع کر دی، لڑکی چریترہین ہے۔ میں ہر طعنہ چپ چاپ سہتی رہی کیونکہ مجھے پتا تھا سچ کیا ہے۔ کچھ دن بعد میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اس بچے کو جنم دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سمے بیتتا گیا، میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا مجھے لگا جیسے میری ساری غلطیوں کے بعد بھی بھگوان نے مجھے ایک موقع دیا۔ میں نے اسے اپنا سب کچھ مان لیا۔ سال بیت گئے، میں نے محنت کی، اپنی بیٹی کو اچھے سے پالا، اسے پڑھایا لکھایا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن میری بیٹی اسکول سے آئی اور بولی، مما آج ہمارے اسکول میں ایک نئے ٹیچر آئے ہیں، ان کا نام آرو ہے۔ یہ نام سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اگلے دن جب میں اسے لینے اسکول گئی تو میری نظر جیسے ہی اس ٹیچر پر پڑی میں سن رہ گئی۔ وہ وہی تھا آرو۔ اس نے بھی مجھے دیکھا اور اس کا چہرہ اتر گیا۔ اس پل مجھے سمجھ آ گیا کہانی ختم نہیں ہوئی، اصل شروعات اب ہونے والی تھی۔ اگلے دن میں اپنی بیٹی سیا کو لینے اسکول گئی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس نئے ٹیچر پر پڑی میری سانسیں تھم گئی۔ وہ آرو تھا، وہی انسان جس نے کبھی مجھ سے پیار کا دعویٰ کیا تھا اور سب سے مشکل وقت میں مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے بھی مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ڈر صاف دکھ رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور سیا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل آئی۔ لیکن اس دن کے بعد میری نیند اڑ گئی۔ اب روز میرا اس سے سامنا ہونے والا تھا اور اب میں پہلے والی ریما نہیں تھی۔ کچھ دن تک میں نے چپ رہ کر سب دیکھا۔ آرو سیا سے بہت اچھے سے پیش آتا تھا، اسے پڑھاتا، اس کی تعریف کرتا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جس بچی کو اتنا پیار سے پڑھا رہا ہے وہ اسی کی بیٹی ہے۔ ایک دن سیا گھر آئی اور بولی، مما آرو سر کہتے ہیں کہ میں بہت ہوشیار ہوں، وہ مجھے الگ سے پڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے ترنت فیصلہ لیا، اب سچ سب کے سامنے آئے گا۔ اگلے دن میں سیدھے اسکول گئی اور پرنسپل سے ملنے کے لیے کہا۔
آرو بھی وہیں تھا۔ میں نے سب کے سامنے اسے دیکھا اور کہا پہچانتے ہو مجھے؟ وہ گھبرا گیا، بولا نہیں آپ شاید غلط سمجھ رہی ہے۔ میں ہنس پڑی، غلط یا سچ سے بھاگ رہے ہو؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں نے اپنی پوری کہانی بتائی، کیسے اس نے مجھے دھوکا دیا، کیسے میں اکیلے اس بچے کو لے کر جیتی رہی اور کیسے آج وہ اسی بچے کا ٹیچر بن کر کھڑا ہے۔ سب لوگ حیران تھے، آرو کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں نے سیا کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا یہ وہی انسان ہے جس نے تمہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی ٹھکرا دیا تھا۔ سیا کو کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ آرو گھٹنوں پر بیٹھ گیا، ریما مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ڈر گیا تھا۔ میں نے سختی سے کہا غلطی نہیں تھی، یہ تمہارا فیصلہ تھا اور اب میرا فیصلہ سنو۔ میں نے پرنسپل سے صاف کہا کہ ایسے انسان کو بچوں کے بیچ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جانچ شروع ہوئی، کچھ ہی دنوں میں اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ لیکن میری کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، اصل بدلاؤ اب شروع ہوا۔ کچھ دن بعد آرو میرے گھر آیا، اس کی حالت خراب تھی، آنکھوں میں پچھتاوا صاف دکھ رہا تھا۔ اس نے کہا مجھے ایک موقع دے دو، میں اپنی بیٹی کو اپنانا چاہتا ہوں۔ میں نے دروازے پر ہی اسے روک دیا، جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تب تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، آج جب سب سامنے آ گیا تو تمہیں رشتہ یاد آ گیا۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے آگے کہا میری بیٹی کو کسی ایسے انسان کی ضرورت نہیں جو ذمہ داری سے بھاگے، اسے ایک مضبوط ماں ملی ہے، وہی کافی ہے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس دن کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ سال بیت گئے، سیا بڑی ہوتی گئی، میں نے اسے ہر سچ دھیرے دھیرے بتایا، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی سکھایا کہ زندگی میں کسی بھی غلطی کی وجہ سے خود کو کمزور نہیں بنانا چاہیے۔ آج سیا ایک مضبوط سمجھدار لڑکی ہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا مما آپ نے مجھے اکیلے پالا، آپ ہی میری ماں بھی ہو اور پاپا بھی۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ آنسو درد کے نہیں گرو کے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا لیکن ایک چیز پائی، اپنی پہچان، اپنی طاقت، اور آج میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کبھی کبھی زندگی ہمیں توڑتی ضرور ہے لیکن اسی ٹوٹنے سے ہم اور مضبوط بنتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ کسی کے جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہی ہماری نئی شروعات ہوتی ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک مزیدار اور نئی کہانی کے ساتھ۔